ہے دوسرا خطبہ حالات حاضرہ پر بحث ہوتی ہے۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے اور عظیم دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو ببرکت کہا گیا۔ خداوند اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ماڈل بھیجے، نمونے بھیجے جن کو انسان فالو کر سکتا ہے۔ خداوند اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ایسے انسان مقرر کی جو انسان کی ہدایت کریں، خلق کرنے کے بعد کتابیں بھیجی، اور وہاں پر مرد حضرات کے لیے انبیاء بھیجے، اور عورتوں کی رہنمائی کے لیے کچھ خواتین کو مقرر کیا۔ اور وہ کون سی خواتین ہیں جن کو مقرر کیا ہے عورتوں کی رہنمائی کے لیے؟ ان میں سے مین چوٹی کی خواتین 4 ہیں۔ آسیہ بنت مزاحم ہے، زوجہ فرعون ہے۔ مریم بنت عمران ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ۔ ختیجہ بنت خویلد ہے، حضرت ختیجہ۔ اور فاطمہ بنت محمد ہے۔ اور پھر خدا نے کچھ عورتوں کے لیے وحی نازل کی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے وحی نازل کی خدا نے، قرآن نازل نہیں کیا، کتاب نازل نہیں کی، لیکن وحی نازل کی۔ اوحینا الی ام موسیٰ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف۔ یعنی یہ جو خدا کا کلام ہے نا، یہ صرف مردوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، عورتوں کو بھی شرف حاصل ہوا۔ اور بعض اوقات عورتیں ایسی نکلی جو کئی مردوں سے آگے نکل گئیں۔ مثلا حضرت آسیہ ہیں، ام کلثوم ہے، حضرت جو ہے موسیٰ کی والدہ، حضرت مریم کی والدہ۔ حضرت مریم کی والدہ کی اولاد نہیں ہو رہی، حضرت عمران کی زوجہ اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ گزر رہی تھی، دیکھا کہ پرندہ اپنے بچے کو دانہ دے رہا ہے۔ دیکھا پرندہ دانہ دے رہا ہے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی اولاد ہو۔ اس طرح ہوتا ہے نا، جس آدمی کی یہاں اولاد نہ ہو، کسی بچے کو والدین کے ساتھ دیکھے تو اس کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے۔ بچہ جب باپ کو بلا رہا ہو تو اس کو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میرا بھی بیٹا ہو، مجھے بھی بلائے۔ بچے کو دیکھا، پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیکھا، حسرت پیدا ہوئی ان کے دل میں، اور کہا خدایا کیا میری اولاد نہیں ہو سکتی؟ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کس کی؟ حضرت مریم کی والدہ کی۔ اور پھر وہاں پر منت مان لی، انی ما فی بطنی محررہ انی نذرت للرحمن۔ میں نے یہ منت انہوں نے مان لی، نظر مان لی کہ جو خداوند تعالیٰ مجھے اگر اولاد مل گئی تو جو بچہ مجھے ملے گا، میں جو صاحب اولاد ہو جاؤں گی، جو بچہ تو مجھے دے گا اس کو میں خادم بناؤں گی۔ کہا کہ خدا کے گھر کے۔ جس طرح مثلا ہمارے لوگ کہتے ہیں خدا مجھے بیٹا دے تو میں عزادار سے بناؤں گا، امام حسین کا خادم بناؤں گا، امام بارگاہ کا خادم بناؤں گا، مسجد کا خادم بناؤں گا، میں اسے مولانا بناؤں گا۔ بھول کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ کبھی کبھی۔ ذاکر کا سنا ہے، مولوی کو نہیں سنتے، کہتے ہیں جی کہ مولانا بناؤں گا کسی کو۔ بھول کر کوئی جو ہے وہ ہو جائے تو ہو جائے، ویسے نسی کوئی منت نہیں مانتا کہ خدا مجھے اولاد دے دے تو میں اس کو مولوی بنا دوں۔ جی وہ ہم لیکن ہوتے ہیں بعض خود لوگ کہ جو خواہش کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا عالم دین ہو۔ ہم پشاور مدرسے میں تھے تو وہاں پر ایک طالب علم تھے فیصل آباد سے۔ وہ خط، پرانے زمانے میں ای میل وغیرہ نہیں ہوتا تھا، لوگ خط پڑھتے تھے، خط آتے تھے۔ خط لایا تو میں نے پوچھا کس کا خط آیا؟ اس نے کہا بھائی کا ہے۔ کیا لکھا خط میں؟ کہا بھائی نے لکھا ہے کہ تم اتنا علم حاصل کر کہ تیرے علم کی خوشبو وہاں پہنچے، فیصل آباد تک۔ تو بڑے ہم خوش ہوئے کہ بڑے جذبے سے انہوں نے لکھا ہے خط۔ تیسری دن تعلیم بڑی سخت ہوتی ہے نا مدرسے کی، جو سہولتیں بھی نہیں ہوتی، کھانا بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور سختی بھی ہوتی ہے، آپ باہر نہیں نکل سکتے، جوانی کا زمانہ ہو آپ،
18-19 سال کے ہوں، آپ کو وہاں سے باہر نہ جانے دیا جائے، آپ کو یہ کہا جائے کہ لڑکی کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے نماز وقت پر پڑھنی ہے، آپ نے یہ لباس پہننا ہے، آپ نے بال بڑے نہیں رکھنے ہیں، آپ نے جو ہے کٹنگ نہیں بنانی، سختی ہوتی ہے نا، تو تھوڑا سخت ہوتا ہے ماحول۔ وہ طالب علم چوتھے یا 5ویں دن بھاگ گیا وہاں سے، مدرسے سے۔ اور اکثر لوگ جو وہاں آتے ہیں نا، یہ نظریہ لے کر کہ وہاں جائیں گے 4 مسئلے پڑھیں گے، توضیح مسائل پڑھیں گے، نماز وغیرہ ہوگی اور کوئی خاص کام نہیں ہوگا، وہاں کھیلیں گے کودیں گے۔ وہاں جب آتے ہیں تو سخت عربی پڑھنی پڑتی ہے نا، ضربہ یضربو، سخت گردانیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ عربی کی گرامر بہت سخت گرامر ہوتی ہے، مشکل ترین گرامر دنیا میں اگر ہے نا کسی زبان کی، عربی وہ پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ وہ جو اسلامک سائنسز ہیں، اسلامک اسٹڈی، ان کی جو بیس ہے نا وہ عربی زبان ہے۔ اس کو آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے، عربی زبان نہیں سیکھیں گے، اور وہ ہوتی ہے بہت مشکل، سخت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے کہ ہم جو عربی سے ہماری آشنائی نہیں ہے، ہماری عربی سے اگر آشنائی بھی ہوئی تو درمیان میں فارسی ہے، ہم گزر کر عربی تک پہنچے، یا عربی والے ہم تک پہنچے تو فارسی سے گزر تک ہم تک آئیں۔ وہ چوتھے 5ویں دن وہ لڑکا بھاگ گیا، تو سارے لڑکے مذاق کرنے لگے کہ خوشبو تو نہیں پہنچا سکا، خود واپس چلا گیا یہ۔ تو وہ ان کی ماں نے نظر کی، منت مانی، کس نے؟ حضرت مریم کی والدہ نے۔ اب جو ہے وہ خدا نے اولاد تو دے دی لیکن بیٹی ہوئی، اور قانون تھا کہ جو خادم بنتا تھا بیت المقدس کا وہ بیٹا ہوتا تھا۔ پھر پریشانی ہوگی، خدایا تو نے مجھے اولاد تو دے دی ہے، میں نے منت بھی مان لی ہے کہ میں اسے خادم بناؤں گی، اور یہ جو ہے بیٹی خادم بن نہیں سکتی، بیٹی جو ہے وہ خادم بن نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی آدمی یہ منت مانگتا ہے کہ اگر میرے ہاں اولاد ملی تو میں اس کو پیش نماز بناؤں گا، پیش نماز، مولانا سے یعنی صرف پیش نماز، تو ظاہر ہے لڑکی پیش نماز نہیں بن سکتی، جی ظاہر ہے۔ اب پریشانی ہوگی تو خدا کی طرف سے حکم آیا کہ یہ خادم اس کو آپ نہیں بنا سکتی، لیکن آپ کیا کریں، اس کو جا کر کے چھوڑ دیں کہاں پر؟ بیت المقدس میں۔ کس کو؟ حضرت مریم کو۔ اور وہاں جب حضرت مریم اتنی پاک پارسا نیک تھی، نورانیت تھی ان پر، وہاں پر جو پادری تھے اس بیت المقدس میں، ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، ان میں سے ہر آدمی کہنے لگا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، اور پھر نتیجہ اس پر نکلا کہ قرآن اندازی کی جائے، اور قرآن نکلا کس کے نام پر؟ حضرت زکریا کے نام پر، حضرت زکریا کے نام پر، جو خالو تھے ان کی۔ پس کیا ہوا؟ حضرت مریم کو خدا نے جو ہے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت دی کہ ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ بیت المقدس میں ہوئی، اور اتنا بڑا اعزاز۔ اور پھر خدا نے ایک برگزیدہ نبی کو آپ کے بطن سے قرار دیا، اس کو پھر معجزہ قرار دیا، کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو، بہت بڑا مقام۔ پھر حضرت سارہ ہے، خدا نے بہت بڑا مقام دیا۔ حضرت ہاجرہ کو خدا نے بڑا مقام دیا۔ حضرت ہاجرہ کو بہت عظیم مقام ملا۔ کیوں ملا ہے؟ قربانی جو دی نا خدا کے راستے، خدا کے دین کی خاطر وطن سے دور ہو گئی، خدا کے دین کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو جدا کر دیا حضرت ابراہیم سے، اور اتنی عظیم ہو گئی کہ ان کے ایک کام کو خدا نے حج کا رکن قرار دے دیا۔ دیکھیے نا، آپ جاتے ہیں نا صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں نا، چاہے عمرے پر جائیں چاہے حج پر جائیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں مقام حاصل نہیں ہے، دیکھیں عورت کے ایک عمل کو عبادت کا حصہ بنا دیا گیا، اتنا بڑا مقام خواتین کو حاصل ہے۔ وہاں کسی مرد کے عمل کو قرار نہیں دیا۔ ہوا اس طرح کہ حضرت ابراہیم کو خدا کی طرف سے حکم ملا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، دوسری شادی کی، اولاد ملی، اب حکم ہوا اولاد تجھے مل گئی ہے ابراہیم، لیکن اس اولاد کو اپنے آپ سے جدا کر دے اگر خدا کیا مقام چاہتا ہے۔ دیکھیں کتنا مشکل ہے، ایک آدمی کو اولاد نہ ہو رہی، کچھ عرصے کے بعد اولاد ملے اور پھر حکم ہو کہ اس کو جدا کر دے، تو یہ آسان کام نہیں، یہ ابراہیم ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لایا، لا کر خانہ خدا کے پاس چھوڑ دیا، خانہ کعبہ کے پاس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے آواز کی، اے میرے مولا و آقا کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ کم از کم ہمارے لیے کھانے کا پینے کا انتظام کریں۔ تو ان کے پاس کہتے ہیں کھانے کی کچھ چیزیں تھیں ان کے حوالے کی، اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کے حوالے کیا، پانی کا مشکیزہ ان کے حوالے کیا۔ اب چل پڑے ہیں، کچھ عرصہ پانی چلا، ختم ہو،
اب حضرت جو تھی حاجرہ، ان کو پیاس لگی، ادھر ادھر گئی، نہیں ملا پانی. اب جب دیکھا بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی طرف توجہ ہوگی ان کی. اور پھر 2 پہاڑیاں تھیں، دونوں پہاڑیوں پر جا کر دوڑ کر دیکھتی تھی دور سے کہیں پانی دکھائی دیتا ہو، کوئی قافلہ دکھائی دیتا ہو، کوئی آدمی دکھائی دیتا ہو. اسی اثنا میں یہ 7 چکر لگائے ہیں نا، جب پہنچی ہے مروہ پر تو دیکھا کہ بچہ پاؤں رگڑ رہا ہے اور پاؤں کی رگڑ کی وجہ سے پانی ابل کر باہر آ رہا، پانی باہر آ رہا. اب آئی، خدا کا شکر ادا کیا، خود پانی پیا، بچے کو پانی پلایا. اور صحرا میں پانی تلاش کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ صحرا آپ کو پانی وہاں ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات پانی دکھائی دیتا ہے تو پانی نہیں ہوتا. وہ جس ہوتا ہے نا پاکستان، سخت گرمی کے موسم میں آپ 2 بجے جون کے مہینے میں جو ہے روڈ پر سفر کر رہے ہو تو دور سے آپ کو روڈ چمکتا وہ پانی دکھائی دیتا ہے. صحرا میں بعض اوقات کیا ہے، اس طرح ریت چمکتی ہوئی ایسے دکھائی دیتے، پانی ہوتا ہے. صحرا میں پانی تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں کی پرندے دکھائی دیتے ہوں فضا میں، وہاں لوگ سمجھتے ہیں نیچے پانی ہے، اس وجہ سے پرندے جو ہے وہ دکھائی دے رہے. ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس قافلے نے دیکھا کہ کچھ اس جگہ پر پرندے دکھائی دے رہے، پرندے چکر لگا رہے. وہ قافلہ وہاں آ گیا، کہا بی بی آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم یہ پانی یہاں سے پی لیں. انہوں نے کہا بسم اللہ پانی پی. اب پانی انہوں نے پیا، پھر کہا کہ بی بی پورے صحرا میں کہیں پانی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہیں ہم ٹھہر جائیں. بی بی نے اجازت دی. اور اب جو مکہ میں لوگ رہتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یا حضرت اسماعیل کی اولاد ہے یا اس قافلے کی اولاد ہے. اور اس قافلے کے جو لوگ ہیں ان کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے. جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے انہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے. یعنی جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے یہ عرب نہیں تھے، یہ کہ ہیں بیت المقدس سے، بعد میں عرب بنے، لیکن وہاں کے مقامی لوگ عرب ہیں. اس کے لیے بعض جو منافق اعتراض کرتے تھے پیغمبر پاک پر کہ یہ عرب نہیں ہے، ان کو عربی نہیں آتی کیونکہ اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ہم عرب ہیں، یہاں کے مقامی لوگ ہیں. بس بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا نے خواتین کو مقام دی، اور ان خواتین میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں. حضرت حاجرہ ہیں، حضرت سارہ ہیں، حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں، اس طرح آسیہ بنت مزاحم ہیں. پھر بعد والے زمانے میں آپ آتے ہیں تو بڑی بڑی خواتین گزری، مثلاً ام سلمہ ہیں، بہت بڑا مقام حاصل ہے، نبی کی زوجہ ہیں، اور راویہ ہیں کس کی؟ حدیث کے ساتھ کی. اس کے بعد آپ آ جائیں ام ہانی ہیں، اس کے بعد آپ آ جائیں زینب کبریٰ السلام اللہ علیہ، ان کی بہن ہے ام کلثوم. یعنی خواتین کم نہیں رہیں ہدایت پہنچانے میں، کسی سے پیچھے نہیں رہیں. خاتون کو آپ نکال نہیں سکتے اسلامی تاریخ سے. وہ حتیٰ بیعت کے معاملے میں دیکھیں، نبی کریم نے سب سے بیعت لی غدیر کے مقام پر یا فتح مکہ پر. اب لوگوں نے سوچنے لگے کہ بیعت میں تو ہاتھ دینا پڑتا ہے، نا ہاتھ رکھتے ہیں، اوپر آ کر ہاتھ رکھا جاتا ہے، بیعت سے بیعت کہتے ہیں. اب اسلام میں منع ہے کہ ایک خاتون مرد کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائے. تو پیغمبر نے کیا کیا؟ بڑا تشت منگوایا پانی کا، بھرا اس سائڈ پہ پیغمبر نے ہاتھ رکھا، اس طرف خواتین نے ہاتھ رکھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خاتون گھر کا مرکز ہوتی ہے، اسی سے گھر بس بھی سکتا ہے، اسی سے گھر خراب بھی ہو سکتا ہے، اسی سے گھر جنت بن سکتا ہے، اسی سے گھر خراب ہو سکتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، بڑی پیاری بات کی اس نے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو جنت کی خواہش ہے؟ یہاں مومن تھے کوئٹہ کے. اس نے کہا خواہش تو ہے، لیکن میری بیوی نے اس دنیا میں میرے لیے جنت بنا دی ہے. میں جب آتا ہوں میرے استقبال کے لیے آتی ہے، میں جب جاتا ہوں مجھے دروازے تک چھوڑتی ہے، میرے لیے دعائیں کرتی ہے. میں جب گھر جاتا ہوں کھانا میرے لیے تیار ہوتا ہے. میں غصہ کرتا ہوں وہ آرام سے مجھے حوصلہ دیتی ہے، میری ٹینشن ختم کرتی ہے. اس نے کہا کہ مجھے جنت تو آخر میں ضرور ملے گی اہل بیت کی محبت کی، لیکن اس دنیا میں میری بیوی نے میرے لیے جو ہے وہ جنت بنا دی. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو آدمی شادی کرتا ہے آدھا ایمان حاصل کرتا تھا. من تزوج قد احرز نصف ایمان، جس نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان حاصل کر لی، بشرط کہ بیوی اچھی ہو. اچھی نہ ہو تو وہ آدھا بھی جاتا رہتا ہے. اور اس لیے ہم ہمیشہ جوانوں کو کہا کرتے ہیں کہ
اس معاملے میں اس انتخاب میں بڑی دقت کریں، اس کے ہر پہلو پر نگاہ دوڑائیں، اس کے بعد اس کا انتخاب کریں، کیونکہ آپ ایک زوجہ اپنے لیے انتخاب نہیں کر رہے، صرف آپ ایک اچھی ماں کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے ایک اچھی بہو کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے اچھی بھابھی کا انتخاب کر رہے ہیں، شیعہ سوسائٹی کے لیے اچھی مومنہ کا انتخاب کر رہے ہیں، آگے آپ کی ساری نسلیں وہاں سے چلنی ہیں۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ آج ولادت ہے بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی، تو اس ولادت کی مناسبت سے ایک گزارشات عرض کی، اور بی بی پاک کو جو خدا نے مقام دی وہ کسی کو نہیں ملا، خود ان کی اپنی ذات مبارکہ کی وجہ سے بھی اور رشتوں کی وجہ سے بھی۔ ماں جنتیں ان دو جوانوں کے لیے جن کو پیغمبر پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ ان کے لیے جنت ہیں، اور رحمتیں اس ایسے والد کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، اور آدھا ایمان ہے اس ہستی کے لیے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کل ایمان ہے، وہ مقام دیا، اور خود ان کی ذات پاک